بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ہسٹری اینڈ فیکٹس۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے ٹیپو سلطان اور نپولین بوناپارٹ کی ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کی کوشش۔ تو چلیں ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ اگر نپولین بوناپارٹ ٹیپو سلطان کی مدد کرنے جنوبی ہندوستان آ جاتا تو شاید پورے خطے کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا۔ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور دونوں میں خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کچھ فرانسیسی ٹیپو سلطان کی مدد کرنے میسور پہنچے بھی تھے۔ ٹیپو سلطان کی طرح نپولین بوناپارٹ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان سے نکالنے کا شدید آرزومند تھا۔ نپولین اس حقیقت سے بخوبی آشنا تھا کہ میسور کا حکمران اپنے عوام میں بہت مقبول ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سماجی انصاف کا علم بردار تھا۔ اس کے علاوہ میسور ہندوستان کی سب سے زیادہ خوشحال ریاست تھی۔ ٹیپو سلطان نے پالیگاروں کا خاتمہ کیا۔ یہ پالیگار اس زمانے کے ساہوکار تھے جو غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ٹیپو سلطان سے خوفزدہ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ٹیپو سلطان مزاحمت کی وہ دیوار ہے جسے گرانا آسان کام نہیں۔ ٹیپو سلطان نے میسور میں سکون کا نیا نظام اور کیلنڈر متعارف کرایا۔ وہ یقینی طور پر اختراع پسند حکمران تھا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے تاریخ میں پہلی بار جنگ میں راکٹوں کا استعمال کیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی بنگلور میں وہ راکٹ بھی برآمد کیے گئے جو ٹیپو سلطان نے جنگوں میں استعمال کیے تھے۔ اس نے برطانوی فوجوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے راکٹ نصب کیے۔ سرنگا پٹم کے محاصرے کے دوران بھی یہ راکٹ استعمال کیے گئے۔ فرانس کے فوجی جرنیل نپولین بوناپارٹ نے ٹیپو سلطان کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی طرف قدم بڑھایا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان اور اس کے والد حیدر علی نے اپنی فوج کو، جس کی فرانسیسی فوجیوں نے تربیت کی تھی، فرانس کے ساتھ اتحاد کر کے انگریزی استعمار کے خلاف جدوجہد کی۔ اس کے علاوہ ان اتحادیوں نے میسور کے ارد گرد کی طاقتوں کا بھی خوب مقابلہ کیا۔ ان میں مرہٹے، سیرا، مالابار، کوڈاگو، بیڈنور اور ٹریونکور شامل ہیں۔ اپنے والد حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو میسور کا حکمران بنا اور اس نے انگریزوں اور میسور کی دوسری جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے 1784 میں معاہدہ مینگلور کے لیے انگریزوں سے مذاکرات بھی کیے۔ دوسری جنگ کے دوران ٹیپو کے والد حیدر علی کا سرطان کے مرض کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین، ایسٹ انڈیا کمپنی کی ٹیپو سلطان سے دشمنی برقرار رہی اور اس کی وجہ 1789 میں اس کا ٹریونکور پر حملہ تھا جو برطانیہ کا اتحادی تھا۔ ناظرین، تیسری جنگ میں ٹیپو سلطان کو سرنگا پٹم معاہدے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس معاہدے کی روح سے اسے اپنے مفتوحہ علاقوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ ان علاقوں میں مالابار اور مینگلور شامل تھے۔ اس نے مختلف ممالک میں اپنے ایلچی بھیجے جن میں عثمانی سلطنت، افغانستان اور فرانس شامل ہیں۔ ان ایلچیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ کی مخالفت میں سب اکٹھے ہو جائیں۔ ناظرین، انگریزوں اور میسور کے مابین چوتھی جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاوہ مرہٹے اور نظام حیدرآباد بھی شامل تھے اور پھر میر صادق جیسے غدار نے بھی ٹیپو کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ناظرین، ان سب نے مل کر ٹیپو کو شکست دی۔ 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت شیر میسور اپنے قلعے سرنگا پٹم کا دفاع کر رہا تھا۔ ٹیپو کی میت کو ایک انگریز سپاہی نے پہچانا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جلد از جلد ٹیپو سلطان سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے یہ خطرہ تھا کہ کہیں نپولین اپنی فوج کو لے کر میسور نہ آ جائے۔ سر والٹر اسکاٹ کے مطابق حیدر علی اور اس کا بیٹا ٹیپو سلطان دونوں نپولین بوناپارٹ سے بہت متاثر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں اور مرہٹوں کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ وہ جب تک حکمران رہا اسے آزمائشوں کا سامنا رہا لیکن اس کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ جب برطانوی فوجوں نے شہر کی دیواریں توڑ دیں تو فرانس کے فوجی مشیروں نے ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ خفیہ راستوں سے بھاگ جائے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہی اس کی بہادری اور شجاعت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ عزم اور ہمت کی چٹان تھا اور میدان چھوڑ کر بھاگنا اس کے فطرت میں شامل نہیں تھا۔ اس کا یہ قول اس کی زندگی کا پورا فلسفہ بیان کرتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہم یہاں اپنے قارئین کو بتاتے چلیں کہ 1999 میں جب ٹیپو سلطان کا 200واں یوم شہادت منایا جا رہا تھا تو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ان کے مطابق ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کا تعلق چنیوٹ سے تھا۔ حیدر علی کے والد فتح محمد جو بنیادی طور پر پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، سیرا چلے گئے۔
ان کے ساتھ ان کے والد محمد علی خان اور چچا محمد ولی خان بھی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد چنیوٹ کے ایک قبیلے سپرا سے تعلق رکھتے تھے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نپولین بوناپارٹ ہندوستان کیوں آنا چاہتا تھا اور ٹیپو سلطان کی مدد کیوں کرنا چاہتا تھا، تو اس کی یہ وجہ ہے کہ نپولین مشرق وسطیٰ میں اپنے قدم جمانا چاہتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہندوستان کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملائے، اور یہ اس کا خواب بھی تھا۔ ناظرین، نپولین نے ٹیپو سلطان کو کئی خطوط بھی لکھے۔ 2017 میں مشہور برطانوی مورخ اینڈریو رابرٹس نے جے پور لٹریچر فیسٹیول میں خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ نپولین کے خطوط تھے جن کی وجہ سے ٹیپو سلطان مصائب میں گر گیا۔ اس نے ٹیپو سلطان کو اتحاد کی جو تجویز دی، جس پر انگریز حکمرانوں نے ٹیپو سلطان کو سزائے موت کا حکم سنا دیا، اس وقت نپولین مصر میں تھا اور وہ ہندوستان پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی فوجی طاقت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں 2 بڑے صحرا تھے اور برطانوی بہت طاقتور تھے۔ اگرچہ نپولین نے اپنے کئی فوجی ٹیپو کی مدد کے لیے بھیجے تھے، لیکن وہ خود نہ آ سکا۔ 1793 میں فرانس اور برطانیہ کی جنگ نے فرانسیسی کاوشوں کو تقویت بخشی۔ ہندوستان میں فرانس کی سب سے بڑی ملکیت پونڈی چیری تھا۔ حیدر علی تو انگریزوں کا دشمن تھا ہی، لیکن ٹیپو سلطان اپنے باپ سے بھی ایک قدم آگے تھا۔ ٹیپو سلطان فرانسیسیوں کا اتحادی تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انقلاب فرانس کے دوران ٹیپو سلطان نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور نپولین کی دل کھول کر تعریف کی تھی۔ نپولین نے ٹیپو سلطان کو ایک مراسلہ بھیجا۔ اس نے کہا کہ اگر ممکن ہوا تو وہ زمین اور سمندر کے راستے اپنی فوجیں ہندوستان بھیجے گا۔ مقصد ایک ہی تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے، لیکن بدقسمتی سے اس منصوبے پر عمل نہ ہو سکا۔ ناظرین، بائیں ہمت ٹیپو سلطان 1798 تک نپولین بوناپارٹ سے رابطے میں رہا۔ ادھر ہندوستان کے گورنر جنرل جان شورے کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ لارڈ ویلسلے آ گیا۔ لارڈ ویلسلے نے ٹیپو سلطان کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ ویلسلے نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانسیسی مورے نظام آف حیدرآباد کو ترغیب دی کہ وہ فرانسیسی اتحاد ختم کر دے اور فرانسیسی سپاہیوں کو سبق دوش کر دے۔ 1799 میں جب نپولین شام میں فوجی مہم میں مصروف تھا تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان پر حملہ کر دیا۔ انگریزوں اور میسور کے درمیان یہ چوتھی جنگ تھی اور اسے 4th اینگلو میسور وار کہا جاتا ہے۔ نپولین نے فرانسیسی ڈائریکٹری فرانس میں برسر اقتدار 5 ڈائریکٹرز کی تنظیم کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جو ہی مصر پر قبضہ کر لے گا تو ہندوستان کے شہزادوں سے رابطہ کرے گا اور پھر ان کے ساتھ مل کر انگریزوں پر حملہ کر دے گا۔ ناظرین، 13 فروری 1798 کو فرانسیسی سرکار ٹیلی رینڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق نپولین نے کہا تھا کہ مصر کو فتح کرنے کے بعد ہم سویز سے بھارت 15,000 فوجی بھیجیں گے جو ٹیپو سلطان کی فوجوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے اور انگریزوں کے لیے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ لیکن نپولین کی یہ حکمت عملی اس وقت ناکام ہو گئی جب 1799 میں ایکرے، اس وقت کی عثمانیہ سلطنت کا شہر کا محاصرہ اس سے ختم کرا لیا گیا۔ پھر 1801 میں وہ ابو قیر مصر کی لڑائی میں بھی ہار گیا۔ ایکرے شہر آج کل اسرائیل میں ہے۔ ذرا سوچئے، اگر قسمت جاوری کرتی اور نپولین کو مصر میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور اس کی فوجیں ٹیپو سلطان کے ساتھ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھڑ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ شاید پورے ہندوستان کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا، لیکن تاریخ میں کچھ اور ہی لکھنا ٹھہرا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔